اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہمارے کلاس کا موضوع ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی سے آپ اور ہم سب اچھے سے واقف ہیں کہ یہ آیت کتنی عظیم ہے۔ آج ہم اس آیت کے بارے میں پڑھیں گے، سیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں آج ہم اپنی کلاس میں جانیں گے اور سمجھیں گے۔ بچوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرے، اس کو جنت میں جانے سے صرف اس کی موت ہی روکے ہوئے ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جنت اور ہم میں صرف اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا کہ موت میں اور ہمارے بیچ۔ آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے جنت واجب ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لینے سے دوسری نماز تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔ یعنی کہ جب ہم ایک نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو جب تک کہ دوسری نماز کا وقت نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو امن دیتا ہے، مطلب اس کے پورے گھر والوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ آیت الکرسی بچوں جس گھر میں پڑھی جائے، جن اور شیطان اس کے قریب نہیں آتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس گھر میں نہ جن آتے ہیں نہ شیطان آتے ہیں، جس گھر میں روزانہ آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنایا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ گھر میں کسی چیز میں برکت نہیں رہتی، جو چیز ختم ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم آیت الکرسی نہیں پڑھتے۔ جس کھانے اور سالن پر تم آیت الکرسی پڑھ لو گے، اللہ تعالیٰ اس کھانے اور سالن میں برکت فرمائیں گے۔ آیت الکرسی کی فضیلت اور میں چند یہاں پر میں نے درج کی ہوئی، آپ یہ دیکھ لیں۔ جب گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ جب گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھو گے تو آپ کے گھر سے محتاجی دور ہو جائے گی۔ جب وضو کے بعد پڑھو گے تو 70 درجے بلند ہوں گے۔ اگر رات کو سوتے وقت پڑھو گے تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا، اور اگر فرض نماز کے بعد پڑھو گے تو آپ کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا جنت میں ہوگا۔ بچوں، آپ لوگ بھی آیت الکرسی پڑھنے کی عادت بنائیں۔ جب آپ اسکول کے لیے گھر سے نکلتے ہیں یا پھر آپ کسی بھی کام کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی کا ورد ضرور کر لیا کریں۔ اس سے بچوں پتہ ہے ہمیں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ جو آپ گلیوں میں دیکھتے ہیں گندگی ہوتی ہے، نجاست ہوتی ہے، جو ہم وہاں سے گزرتے ہیں تو ان چیزوں سے بھی اللہ پاک ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ آیت الکرسی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، ویسے تو قرآن کریم کی تمام آیتوں کی سب سے بڑی اہمیت ہے، ہر آیت کی اپنی اپنی اہمیت ہے، لیکن آیت الکرسی کو یہ خاص اہمیت حاصل ہے کہ اس کے پڑھنے والوں کی اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرماتے ہیں۔ بچوں، ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی سختی اور مصیبت کے وقت آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیت پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی فریاد کو ضرور سنیں گے۔ آیت الکرسی سورہ بقرہ میں موجود ہے، پارہ نمبر 3 میں موجود ہے۔ اس کی اپنی بہت ہی اہمیت و فضیلت ہے۔ چلیے بچوں، اب ہم حرف بحرف آیت الکرسی کا پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ، لا نہیں، الہ کوئی معبود برحق، الا سوائے، ہوا اس کے، حی ہمیشہ زندہ ہے، قیوم سب کو نبھانے والا، لا مطلب نہیں، تأخذہ آتی اس کو، سنتوں اونگ، و اور، لا نہیں، نوم نیند، لہو اسی کا ہے، ما جو کچھ، فی السماواتی آسمانوں میں، و اور، ما جو کچھ، فی الارض زمین میں ہے، ما کون ہے، ذی وہ جو، یشفع شفاعت کرے، عندہ اس کے پاس،
الا سوائے باذنہ اس کی اجازت کے، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو کچھ بین ایدیہم ان لوگوں کے سامنے ہے، وا اور ما جو کچھ خلقہم ان کے پیچھے ہے، وا اور لا نہیں یحیطون وہ احاطہ کر سکتے ہیں، بشیء کسی چیز کا، من علمہ اس کے علم میں سے، الا مگر، بما ساتھ اس چیز کے جو شاء وہ چاہے، وسیع گھیر لیا ہے، کرسیہ اس کی کرسی نے، سماواتی آسمانوں کو، و اور ارض زمین کو، ولا اور نہیں، یشہد تھکاتی اس کو، حفظہما ان دونوں کی حفاظت، و اور ہوا وہ حی بلند تر، عظیم نہایت عظمت والا۔ بچوں یہاں پر ہم نے آیت الکرسی کا حرف بحرف ترجمہ پڑھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آیت الکرسی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ اس کی صفات کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اس کی خوبیوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اسماء الحسنی بھی یہاں پر استعمال ہوئے ہیں۔ چلیے بچوں اب اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیاب حیات والا اپنی ذات میں اور قائم اور سب کو قائم رکھنے والا، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، اونگ مطلب بچوں جمائی، ٹھیک ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند کا وہ محتاج ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور میں سفارش کرے، جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ سبھی کچھ جانتا ہے، وہ اس کی مرضی کے سوا اس کے علم کے کسی حصے کو بھی نہیں پا سکتے، اس کا علم آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی حاوی ہے، اور اس کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، اور وہ بلند و شان رکھنے والا اور عظمت والا ہے۔ بچوں اس آیت کے ترجمے سے یہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں، وہ واحد یکتا ہے، ساری کی ساری عبادت صرف اسی کے لیے ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ پاک نہ سوتے ہیں نہ کچھ نہیں، انہیں کسی چیز کی محتاجی نہیں ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، یہ انسان، ہم انسانوں کو، چرند پرند کو، جانوروں کو، حیوانوں کو، غرض کے کائنات کے ہر شے کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک پتا تک اپنی جگہ تک نہیں ہل سکتا۔ بچوں جو گناہ ہم جان کر کرتے ہیں اور جو گناہ چھپا چھپا کے کرتے ہیں، غرض چاہے ہم کسی کو بتائیں یا نہ بتائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ہر عمل سے واقف ہے، وہ عمل بھی جو ہم نے سب کے سامنے کی اور وہ عمل بھی جو ہم سوچتے ہیں اکیلے میں چھپ کے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر بات سے ہمارے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اتنی اہم کتاب قرآن کریم اتاری ہے، نازل فرمائی ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا ہے۔ اللہ پاک نہ قرآن پاک کی حفاظت کرتے کرتے تھکے اور نہ ہی اس دنیا کا نظام چلاتے چلاتے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی یہ دنیا بنی ہے اور قیامت بھی اللہ تعالیٰ کے ہی حکم سے آنی ہے۔ آج کی کلاس میں ہم نے آیت الکرسی کا ترجمہ پڑھا اور اس کی فضیلت سنی۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی کلاس میں آیت الکرسی کی فضیلتیں جاننے کے بعد آپ اپنا معمول بنا لیں گے کہ گھر سے نکلتے وقت، رات کو سونے سے پہلے، ہر فرض نماز کے بعد اپنی چیزوں کی حفاظت کے لیے، اپنی چیزوں کی برکت کے لیے آپ آیت الکرسی پڑھنے کی عادت بنا لیں گے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے بچوں کہ آیت الکرسی بما تلفظ اور ترجمے کے ساتھ یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کی فضیلتیں یاد کرنی ہے۔ جب اگلی کلاس میں آپ سے پوچھا جائے گا اس بارے میں تو آپ کو آیت الکرسی اچھے سے یاد ہونی چاہیے ترجمے کے ساتھ۔
امید کرتی ہوں کہ آج کی کلاس میں آپ نے سب کچھ سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری کلاس یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور آیت الکرسی ضرور یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔